الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین سامعات، جس موضوع پر کچھ باتیں رکھوں گا وہ ہے روزہ اور تقوی۔ روزہ یہ ماہ رمضان کی مرکزی عبادت ہے، یعنی سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ پورا مہینہ روزہ ہی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہی اس مہینے کی پہچان بدلتا ہے، روزہ۔ تو یہ جو بنیادی عبادت ہے اس مہینے کی، جو مرکزی عبادت ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بتایا قرآن میں۔ سورہ بقرہ آیت 183 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پر فرض تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ اس پورے مہینے کی عبادت کے پیچھے ہمارا گول، ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنا ہے اس ایک ماہ کے اندر۔ تو اس کے لیے روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ یہ روزہ ہمیں تقوی دے دے، اس کے ذریعے ہم تقوی سیکھیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے سے ہم کس طرح کا تقوی سیکھ سکتے ہیں۔ روزہ ہمیں کون سا تقوی سکھاتا ہے؟ تقوی کی بہت ساری شکلیں ہیں، میں نے 10 چیزیں نوٹ کی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ 10 طرح کا تقوی ہے جو ہم کو سیکھنا چاہیے۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہیں آپ سفر پہ نکل رہے ہیں تو آپ کا کوئی مقصد ہوگا نا کہ وہاں کیوں جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں آپ چلتے جا رہے ہیں کوئی مقصد نہیں، کوئی کام کر رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کوئی مقصد نہیں۔ تو ایسے ہی رمضان میں ہمیں ایک مقصد لے کے آگے بڑھنا ہے کہ یہ چیزیں ہم کو حاصل کرنی، یہ ہمارے ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا گول ہے، اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے یہ مقصد میں کتنی کامیابی حاصل کی۔ تو ہمارا یہ مقصد پورے مہینے تک ہمارے دلوں میں رہے اور ہمارا دھیان اس پہ جمع رہے، اس لیے اس موضوع کو سمجھنا اور سننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مقصد سے غافل نہ ہو رمضان میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ ہمیں کس کس طرح کا تقوی سکھاتا ہے۔ تقوی کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے لگے۔ لوگوں کے سامنے کوئی بھی شریک بن جاتا ہے، لیکن تنہائیوں میں، بند کمروں میں جب آدمی اکیلا ہو تو اس وقت بھی اللہ سے ڈر رہا ہو، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسری حدیثوں سے تشریح ہوتی ہے اپنے سائے سے مراد عرش کا سایہ، عرش کے سائے میں، جس کو اللہ نے اپنا سایہ کہا، حدیث میں جس کو اللہ کا سایہ کہا گیا ہے، اضافت تشریفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک قسم کس کی ہوگی؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ مثال کے طور پر رات کا آخری حصہ ہے، بندہ تہجد کے لیے اٹھا ہے اور اس آخری حصے میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ دنیا سو رہی ہے، وہ ہے اور اللہ، نہ کوئی دیکھ رہا نہ کسی کی نظر ہے۔ ایسے وقت میں اگر وہ اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے تو یہ سب سے بڑا تقوی ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو یہ جو تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، یہ ہم سیکھیں گے کیسے؟ ہمیں کون ٹرین کرے گا اس کے لیے؟ کون ہم کو بتائے گا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ یہ روزے سے زیادہ بہتر ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہوں
اپنے کمرے میں بند ہوں، فریج میں فروٹس ہیں، کھانا ہے، سب کچھ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک حبہ بھی نہیں کھا سکتے. ایسے وقت میں کیوں نہیں کھاتے؟ کون ہم کو روک رہا ہے؟ ہمارے دلوں میں یہ پختہ یقین ہے، 100% ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ لگایا کہ اللہ کی نگاہ میں آ جائے گا، اللہ کی نظر میں ایسی جائے گی. یعنی ہم اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہم کو یہاں پہ بھی. تو تنہائی میں بھی روزے دار ڈرتا ہے، حتیٰ کہ وضو کرنے بیٹھتا ہے، اگر پیاس لگی ہے تھوڑا سا پانی پی لے، باجی والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن پینا تو دور کی بات ہے، روزے دار ڈر ڈر کے وضو کرتا ہے کہ کہیں انجانے میں پانی حلق سے نیچے نہ آ جائے، میرا روزہ خراب ہو جائے. یہ کمال کا تقویٰ. یعنی اللہ سے اتنا مضبوط تعلق کسی اور عبادت میں ہوتا ہی نہیں. ایک بندہ اللہ کے وجود پر اور اللہ کے علم پر اور ہم پر اللہ کی نگرانی، اس بات پر روزے کی حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں اتنا یقین رکھتا ہی نہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہی ایک عبادت ہے جو ہمیں سکھا سکتی ہے کہ تنہائیوں میں اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنا سیکھ لو، تاکہ اللہ سے ڈرنا تم کو آ جائے. یہ ایک کورس ہے، ہماری ٹریننگ ہے کہ اللہ سے تنہائیوں میں کیسے ڈرا جاتا ہے. یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے. اب ایک ماہ یہ ٹریننگ لینے کے بعد جب رمضان سے ہم باہر نکلے تو ہمارے دلوں کی ایسی تربیت ہو جانی چاہیے کہ کل روزے کا معاملہ نہ ہو، کسی اور جگہ پہ ہم تنہا ہیں اور شیطان بلا رہا ہے، گناہ کی دعوت دے رہا ہے، وہاں ہم روزے والا تقویٰ اپلائی کریں. جو روزے میں ہم سیکھ کر آئے ہیں وہاں پہ ہم اس کو استعمال کریں. روزہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ تنہائیوں میں بھی اگر دل لپکے کسی کی طرف تو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس بات کو یاد کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ اس گناہ سے. تو یہ جو ٹریننگ ہم نے لی ہے روزے کی حالت میں، رمضان کے بعد جگہ جگہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جہاں کہیں بھی شیطان ہمیں کسی گناہ کی طرف بلائے، بدکاری کی طرف بلائے اور کہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو روزے والا تقویٰ اپلائی کرنا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہیں ہم کسی گھر میں شیطان دعوت دے چوری کرنا چاہیے، کسی کا مال ٹھگنا چاہیے، کسی کا کام کر رہے، روپے پیسے کی ذمہ داری ہے، چلو کو دبا لیتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ تو وہاں ہم روزے والا تقویٰ اپلائی کریں. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ روزے میں جو ہمیں یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کا، اللہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کا تقویٰ روزے سے سیکھ کر زندگی کے ہر شعبے میں اپلائی کرو. لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ سے ڈرنا سیکھ لو. یہ تقوی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا، اور یہ تقویٰ صرف ہمیں روزہ سکھاتا ہے. اسی لیے میرے بھائیو، یہ صرف رمضان کا روزہ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے. بار بار ہمیں ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ مہینے میں 3 روزہ، ایام 20، پیر جمعرات کا روزہ، پھر شوال کا روزہ، پھر ذی الحج کا روزہ، پھر محرم کا روزہ، پھر شعبان کا روزہ، پھر سردیوں کا روزہ، پھر کفارے کے روزے، بہت سارے روزے ہیں. ہم دیکھیں تو پوری زندگی میں ہمیں جگہ جگہ روزے کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ روزہ ہی سب سے بہترین طریقے سے ہمیں اللہ سے قریب کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ جتنا شعبان میں روزہ رکھتے اتنا کبھی نہیں رکھتے، بات کیا ہے؟ کہا کہ ذاک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، مطلب بہترین تقوی کی حالت میں رہوں. اللہ کے نبی نے اس وقت جب ہماری فائل بند ہو رہی ہے، سالانہ رپورٹ ہماری سبمٹ ہونے جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس کے آخری حصے میں ہمارا جو اعمال درج ہو وہ روزہ کی ہو، کیونکہ روزہ میں آدمی تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی
ایسے دنوں میں روزہ رکھتے تھے. پیر جمعرات کو کیا ہوتا ہے؟ پیر جمعرات کو ہماری ویکلی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں سبمٹ کی جاتی ہے کہ بندے نے کیا کیا, پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی. تو اللہ کے نبی ان دونوں دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ ہماری رپورٹ کا جو آخری حصہ وہ روزے کی حالت, تقوی کی حالت میں ہو. اور یہ سالانہ رپورٹ شعبان میں پیش ہوتی, وہاں بھی روزہ رکھتے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ کہ روزہ اصل میں ہمیں اللہ سے جو ڈرنا سکھاتا ہے, وہ ڈر اور وہ تقوی ہمیں روزے کے بعد بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے, کیونکہ اصل وہی ہمارا مقصد ہے. تو یہ پہلی قسم ہے تقوی کی جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے, تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. سب سے اونچی قسم تقوی کی یہ روزہ ہی ہمیں سکھاتا, باقی کوئی نہیں سکھا سکتا ہم کو. آگے بڑھتے ہیں. تقوی کی دوسری قسم کیا ہے؟ تقوی کی دوسری قسم ہے, دوسری شکل ہے اللہ کو جاننا, اللہ کو پہچاننا, اللہ کی معرفت. اللہ رب العالمین کے بارے میں جب تک آپ جانیں گے نہیں, جب تک اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا. ایک آدمی کسی کے بارے میں, کسی کی طاقت کا اسے اندازہ نہیں. ایک آدمی نے کوئی شیر کے بارے میں کبھی نہیں سنا, اس کی طاقت کا اسے کوئی اندازہ نہیں, پاگل آدمی ہے. اس کے سامنے شیر آ جائے, اس کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دماغ نہیں کام کر رہا, اسے کبھی دیکھا نہیں. تو جو جس کو نہیں جانتا اس کی کوئی, اس کا کوئی وقار, اس کا کوئی مرتبہ نہیں سمجھتا ہے, کیونکہ آدمی جاہل ہے. تو اللہ کے بارے میں اگر ہم جانیں گے تو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. جو اللہ کو جتنا جانتا ہے اللہ سے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے. خود اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. علماء کا مطلب جو اللہ کو جانتے ہیں. جتنا اللہ کو جانو گے اتنا اللہ سے ڈر پیدا ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں جانکاری حاصل کرو گے, اسی سے ڈرو گے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیروں فقیروں کے دروازوں پر صبح شام ماتھا ٹیکتے ہیں, انہی کے گن گاتے ہیں, انہی سے مدد مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی کریں گے, ان کے یہاں اللہ رب العالمین کی کوئی عزت نہیں, کوئی مقام نہیں, کیونکہ انہوں نے ساری طاقت ان کے اندر مان کے رکھی اور اللہ کی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو سجدہ بھی اسی کا کرے گا, روزی بھی اسی سے مانگے گا, اولاد بھی اسی سے مانگے گا, شفا اسی سے مانگے گا, اور اللہ کے بارے میں کیا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں, تیرے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں. اللہ کے بارے میں کچھ ہے نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کہا ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. ایک اور جگہ اللہ نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا اللہ کو کہ وقار تم معلوم نہیں, اللہ کو جانتے نہیں تم. تو تقوی کی دوسری شکل یہ کہ اللہ کو جانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کی صفات کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کے کمالات کیا ہے, اللہ کیسے انسان کو پیدا کرتا, کیسے رزق دیتا ہے, پوری دنیا پہ کیسے اللہ کا کنٹرول ہے, پوری کائنات کو اللہ کیسے چلاتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے بتایا کہ قرآن پڑھیں گے, اللہ کے بارے میں جانیں گے, اس کی طاقت, اس کی قوت کے بارے میں, تو آدمی جھک جائے گا, سرنڈر ہو جائے گا. اس سے بڑا کوئی نہیں. سجدہ صرف اللہ سے مانگے گا, صرف اللہ سے. تو یہ جو آدمی شرک کرتا ہے, کسی اور کے سامنے جھکتا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا پاور کیا, اللہ کی طاقت کیا. تو حقیقت میں روزہ ہم کو اللہ سے متعارف کرواتا ہے, اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں صرف اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں, ان کا دھندا پانی بند رہتا ہے پیروں فقیروں کا, کوئی نہیں پوچھتا رمضان میں. رمضان میں صرف اللہ اللہ, بہت زیادہ. یہ تو شیطان بند ہو جاتا ہے, ان کے اڈے بھی بالکل نام کے رہ جاتے ہیں. اچھے خاصے لوگ رمضان میں صرف اللہ, صرف اللہ. آپ دیکھیں رمضان کی رونق کیا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, تراویح ہے, روزہ ہے, ذکر و اذکار ہے. بدعتیوں کے لیے کوئی حصہ ہے اس میں؟ کچھ نہیں. ان کا کوئی سیٹ اپ یہاں نہیں چلتا. اور دنوں میں چلتا ہے, ربیع الاول میں کچھ کر لیں گے, شعبان میں کر لیں گے, بہت کچھ خرافات کر لیں گے, لیکن یہاں ان کی کوئی خرافات نہیں چلنے والی نا. یہاں صرف اللہ, صرف توحید کی بات. یہ رمضان کا مہینہ توحید کا مہینہ ہے, یہاں صرف اللہ کی باتیں ہوتی. چاہے جمعہ کا خطبہ ہو, چاہے نماز کی بات درست ہو, چاہے رمضان کی بات ہو, افطار کی بات ہو, سحر کی کوئی بھی بات ہو, صرف اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. یہ پورا مہینہ اہل توحید کا مہینہ ہے.
یہ موحدین کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بتاتا اللہ کے بارے میں. اس مہینے میں صرف اللہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. ایک مسلمان اللہ سے کے بارے میں بہت کچھ جان لیتا ہے. ہر ممبر پر کیسا بھی عالم ہو, وہ جب بات کرے گا کسی بھی مسلک کا ہو, اپنی ممبر پر چڑھے گا رمضان میں تو بہت کم اس کے ولیوں اور پیروں کے بارے میں آپ سنو گے, اور دن میں خوب ڈنکا بجائے گا, لیکن رمضان میں صرف اللہ کی بات کرے. ہو سکتا ہے میری بات سن کے کوئی ضد میں بولنے لگے, لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہوتا ہے اور صرف اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ, یہ روزہ ہمیں اللہ کے بارے میں معلومات سکھاتا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو اللہ کو جانتے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو تقوی کی جو دوسری شکل ہے اللہ کو جاننا, اللہ کی معرفت, تقوی کی یہ شکل بھی ہم کو روزہ سکھاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں, ابھی جو میں نے کہا نا کہ بند کمروں میں کوئی آدمی کھانا نہیں کھائے گا, پانی نہیں پے گا, کوئی مسلمان ہو, کسی مسلک کا مسلمان ہو, بند کمروں میں کھانا کھاتا نہیں کھاتا, روزی کرنے, پانی پیتا نہیں پیتا, کیا سوچ کے نہیں پیتا, ہمارے فلاں پیر ناراض ہو جائیں گے, یہ سوچ کے پانی نہیں پیتا ہے فلاں بزرگ ناراض ہو جائیں گے, فلاں درگاہ والے ناراض ہو جائیں گے. نہیں, صرف اللہ کا خوف رہتا ہے, صرف اللہ کے خوف سے وہ بند کمروں میں کھانا پینا بند کیے رہتا ہے. تو یہ اللہ کے بارے میں جاننا, اللہ کی طاقت کو پہچاننا, اللہ سے ڈرنا, یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے. تو تقوی کی جو دوسری شکل ہے اللہ کی معرفت, یہ بھی ہم کو روزہ سکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تقوی کی ایک تیسری شکل ہے قناعت پسندی, یعنی اللہ رب العالمین نے جتنا نوازا ہے اس پہ صبر کرو, اس پہ قناعت کرو. آپ محنت کرو, زیادہ پیسہ کمانے کی کوئی برائی نہیں ہے, جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنے پیسے اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کرو, جتنی محنت کر سکتے کرو, لیکن تمام تر محنتوں کے باوجود, دن رات ایک کرنے کے باوجود اللہ جتنا دے رہا ہے اس پہ بس کرو. یہ نہ ہو کہ ہم نے دن رات ایک کیا, ہم کو نہیں مل رہا, اب چلو مال بڑھانے کے لیے کہیں چوری کر لیں, کہیں ڈاکہ ڈالیں, کسی کو مار ڈالیں. نہیں, قناعت پسندی کہ ہمیں کھانے پینے میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم وہی کھا پی سکتے ہیں جو ہمارے حلال کی کمائی ہوئی ہے, دوسرے کا چھین کے نہیں کھا سکتے. آج دیکھیے پوری دنیا میں جو جرائم ہیں, جو خون خرابہ برپا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پیٹ کا مسئلہ ہے, کھانے کا مسئلہ ہے, روزی کا مسئلہ ہے. اگر یہ کھانے پینے کا چکر نہ ہو تو بہت ساری برائیاں بند ہو جائیں, چوری, ڈکیتی, لوٹ مار, خیانت, یہ سب کی ضرورت نہ رہے, کھانے کا کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ ساری حرکتیں اور یہ سارے گناہ, یہ سارے جرائم اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آدمی کے پاس حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. کیا کھانا جائز ہے, کیا کھانا نہیں جائز ہے, اس کی کوئی تربیت اس کی نہیں ہوئی. تو کھانے پینے کے معاملے میں حلال و حرام کی تمیز آ جائے, یہ بھی تقویٰ ہے. اور یہ بھی ہمیں روزہ سکھاتا ہے. روزہ کیا سکھاتا ہے کہ بھئی حرام تو دور کی بات ہے, کسی کا چھین کا کھانا تو دور کی بات ہے, تمہارا خود کا کھانا رکھا ہوا گھر میں آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ نے روک رکھا ہے. خود کا کھانا ہے, اپنا کھانا ہے, لیکن اللہ نے روک کے رکھا ہے, ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. آپ ذرا سوچو, جس کی اس درجے تربیت ہو جائے کہ وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا کھانا اللہ کے ڈر سے ہاتھ نہیں لگاتا, کیا وہ پڑوسی کا کھانا چھیننے جائے گا؟ کیا وہ چوری کرنے جائے گا رمضان کے بعد؟ نہیں. تو یہ جو تقویٰ ہے یہ بھی روزہ سکھاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا عائشۃ حل عندکم شیء, عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ قالت فقلت یا رسول اللہ ما عندنا شیء. اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. قال فإني صائم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کچھ نہیں تو آج میں روزہ ہوں. تو یہ روزہ اگر کھانے کا نہیں ہے, کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے, تو اللہ کے نبی نے اس حالت کو روزے میں بدل دیا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے تو اس کے انتظام میں ہم غلط راہ پہ چل جائیں. تو روزہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ جتنا بھی کھائیں گے حلال کا کھائیں گے, حرام لقمہ حلق سے نہیں اتاریں گے. کھانے پینے میں اگر کسی کے اندر حلال و حرام کی تمیز آ جائے, یہ بہت بڑا تقویٰ اس کے اندر آ گیا.
دنیا کے بہت سارے جرائم ختم ہو سکتے ہیں اگر آدمی صرف حلال و حرام کی تمیز کر لے، کہ صرف اپنی حلال کمائی کھائے گا، لوٹ مار نہیں کرے گا، چوری ڈکیتی نہیں کرے گا، صرف حلال رزق حاصل کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، کہ وہ کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خدا بھی کھانا نہیں ہے، ایک ہے کھانا رکھا ہوا لیکن میری وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، میری وجہ سے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی۔ تو روزہ یہ تقوی بھی ان کو سکھاتا ہے کہ کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تقوی کی ایک چوتھی شکل یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل ہو جائے۔ کبھی کبھی زبان آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو آدمی بہت بڑے خسارے میں چلا جاتا ہے، بہت بڑے نقصان میں چلا جاتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا جملہ ایک آدمی کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ آپ جیل میں جائیں، جو لوگ بند ہیں، میرے خیال سے 60-70% ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی لڑائی صرف ایک جملے سے شروع ہوئی ہے اور آج ان جیل میں سڑ رہے ہیں۔ آدمی کو اپنی طاقت کا اتنا نشہ ہوتا ہے، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا، کہ وہ کسی کا ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا تو اگنور کرنا، معاف کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہمیں آتا ہی نہیں معاف کرنا۔ کیوں معاف کرے گا بھیا؟ عام طور سے کون معاف کرتا ہے، کون اگنور کرتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی نے اتیاچار کیا تو خاموشی سے گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ رپلائی کرنے جائے گا تو کل کو کوئی مصیبت ہو سکتی ہے۔ لیکن ذرا سوچیے کہ جو آدمی مالدار ہے، طاقتور ہے، پیسے والا ہے، اس کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو وہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں۔ بلکہ کبھی کبھی آدمی غصے میں آتا ہے تو گرچہ اس کی کوئی حیثیت نہ، وہ بھی کسی چیز کا خوف نہیں کھاتا۔ یہ ساری مصیبت اس لیے کیونکہ ایسے لوگوں نے سیکھا نہیں کہ کیسے لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول کیسے ہو۔ تو روزہ ہمیں یہ بھی بہت بڑی چیز سکھاتا ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر سکنا، صرف غریب کو نہیں۔ ایک آدمی مالدار ہے، ارب پتی ہے، طاقتور ہے، ہزاروں کی پرائیویٹ فوج ہے اس کے پاس، لیکن روزہ اسے بھی پابند کرتا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی تجھ سے جھگڑا کر رہا ہے تو اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ یہ روزہ اسے ٹرین کرتا ہے۔ غریب آدمی تو برداشت کر لیتا ہے، مالدار کیسے ٹرین ہوگا؟ مالدار کو روزہ ٹرین کرتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں، تو اللہ کہتا ہے کہ تم کتنے بڑے طاقتور ہو، کتنی بڑی دولت ہے تمہارے پاس، لیکن روزے کی حالت میں تم ہو، کسی نے بدتمیزی کی ہے اس کو اگنور کرو۔ بہت کہنا ہے تو کہہ سکتے ہو میں روزے سے ہوں، اس کے آگے نہیں۔ حدیث ہے باقاعدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف یہ نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث، یہ لغو باتیں، بیہودہ باتیں، یہ باتیں بھی آدمی ترک کر دے۔ کہا فإن صابك احد، اگر کوئی گالی گلوچ کرے، آپ کے ساتھ کوئی زبان درازی کرے، فلتقل انی صائم انی صائم، تو تمہیں جواب نہیں دینا اس کو، آپ صرف اتنا کہو کہ میں روزے کی حالت میں۔ یعنی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، لیکن تمہارے روزے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ برداشت کرو۔ گرچہ عام دنوں میں اسلام بھی آپ کو حق دیتا ہے کہ اس کی بدتمیزی کے جواب میں تم بھی سخت لہجے سے رپلائی کر سکتے ہو، اسلامی حق دیتا ہے، لیکن روزے میں اسلامی حق نہیں دیتا۔ روزے کی حالت میں اسلام یہ پابند کرتا ہے، روزہ آپ کو یہ پابند کرتا ہے کہ گرچہ آپ حق پر ہو، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی سامنے والے کی ہے، بدتمیزی وہ کر رہا ہے، لیکن آپ کو مینیج کرنا ہے، آپ کو شانتی بنائے رکھنی ہے، آپ کو اپنے روزے کا وقار برقرار رکھنا ہے، آپ کو کہنا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ ایسا کرتے کرتے وہ ٹرین ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کو معاف کیا جائے، کیسے لوگوں کو اگنور کیا جائے۔ تو اگر ایک آدمی جو بہت طاقتور ہے، بہت پاورفل ہے، پیسے والا سب کچھ ہے، اگر روزے نے اسے سکھا دیا ایک مہینہ معاف کرنا، تو کل روزہ ختم ہو گیا، کہیں دھکی مکی ہو گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو اس کو معاف کرنا آتا ہے، وہ معاف کر کے نکل جائے گا، کیونکہ روزہ نے اسے سکھایا کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن جس بندے نے کبھی سیکھا نہیں معاف کرنا لوگوں کو، زبان پر کنٹرول کی تربیت نہیں حاصل کی جس نے، وہ تو طوفان مچا دیکھا،
وہ تو کسی کو نہیں معاف کرے گا. خود سامنے والا بھی جائے گا جیل میں, یہ بھی جائے گا جیل میں, زندگی برباد ہو جائے گی. زبان پہ کنٹرول یہ بھی ایک بہت بڑا تقویٰ ہے, اور یہ تقویٰ روزہ سکھاتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ غلط ہو تو زبان درازی نہیں کرو گے, بلکہ آپ حق پر ہو تو بھی آپ سخت کلامی روزے کی حالت میں نہیں کرو گے. حقیقت میں 1 مہینہ اگر کسی نے یہ تربیت حاصل کر لی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی, تو رمضان کے باہر بھی اس کا ایک اثر رہے گا. رمضان کے باہر بھی اسے معاف کرنا آسان ہو جائے گا, ورنہ آدمی اپنے انا میں آ جاتا ہے. اس نے ہم کو بولا میں کیوں معاف کروں نا, اس انا کے چکر میں کئی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یہ روزہ اس انا کو کچلتا ہے اور اسے اللہ کا خوف دلاتا ہے. اللہ کو بڑا اس کی نظر میں رہے گا. آدمی خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے, میں سب سے بڑا ہوں, مجھ کو کیسے بول دیا. نہیں, سب سے بڑا اللہ ہے, ہم سب سے بڑے نہیں, ہمیں معاف کرنا ہے. تو یہ جو چوتھی قسم ہے زبان پہ کنٹرول, یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. 5واں جو تقویٰ ہے وہ اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرنا. یہ بھی تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے, ہاتھ پاؤں دیے ہیں, اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. عام دنوں میں اگر کسی نے ہم کو ایک لافہ مار دیا تو ہم بھی رپلائی کر سکتے ہیں. اسلام ہمیں حق دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی حاضر کر دو. نہیں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. آپ معاف کر دو یہ اچھی بات ہے, لیکن بدلہ لینے کا حق اسلام نے آپ کو دیا ہے. لیکن روزے کی حالت میں اسلام کہتا نہیں بدلہ مت لو. روزے کی حالت میں اگر کوئی ہاتھا پائی پر اتارو ہو جائے تو آپ اس کو شانت کرو. باقاعدہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے. اور آگے کہا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ, اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی آپ سے قتال کرنے یعنی لڑائی کرنے آ جائے, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ, تو آدمی صرف اتنا کہے کہ نہیں بھائی میں روزے سے ہوں, میں روزے کی حالت میں. یعنی آپ اپنے غصے کا انتہا درجے کا اظہار کر سکتے ہیں, صرف اتنا کر سکتے ہیں بھائی میں روزے سے ہوں, میں آج کوئی جواب نہیں دے سکتا. یعنی بہت زیادہ اگر غصہ دکھا سکتے ہو تو اتنا بول سکتے ہو انی صائم, آج میرا روزہ ہے اس لیے آپ جاؤ, میں آپ سے نہیں بھیڑنا چاہتا. تو روزہ یہ کہتا ہے, یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اگر روزے کی حالت میں ہو تو کتنے بڑے طاقتور ہو, آپ کو نہیں لڑنا ہے, اپنے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول کرنا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہم نے ہاتھ پاؤں کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو روزے کے بعد بھی اگر ٹرین میں جاتے ہوئے کہیں دھکا مکی ہو گئی, کسی نے کچھ کہہ دیا, تو آپ کے لیے اس سچویشن سے صحیح سلامت باہر نکلنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے سیکھا ہے معاف کرنا, اگنور کرنا. لیکن اگر آپ نے کبھی نہیں سیکھا ہے تو کوئی بھی چھوٹا موٹا حادثہ آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے. تو روزہ سکھاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں پہ کنٹرول کیسے ہونا چاہیے, اور جب روزے سے آدمی سیکھ جاتا ہے تو پھر اس طرح کا مسلمان بنتا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سیف رہیں, محفوظ رہیں. تو ہمارے ہاتھ سے دوسرے لوگ کب بچیں گے؟ جب ہم اپنے ہاتھ کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ روزہ سکھاتا ہے. ورنہ تو دولت و طاقت کے نشے میں ہم نے سب کچھ بھول دیا, لیکن روزہ ہمیں اپنی اوقات میں رکھتا ہے. روزہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے, نہیں اللہ تم سے بڑا ہے, تم جواب نہیں دے سکتے. تو یہ جو 5واں تقویٰ ہے اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرنے کا, یہ بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تقوی کی ایک چھٹی شکل ہے, چھٹی قسم ہے شہوت پہ کنٹرول. یہ بھی بہت بڑا تقویٰ ہے. اگر آدمی کو اپنی شہوت پر, جو اس کی جنسی خواہش ہے, ایک آدمی کو, ایک جوان کو ایک عورت کے تعلق سے جو خواہش ہوتی ہے, اس کو بھی اسلامی دائرے میں رکھنا چاہیے. آج دیکھیں کہ بہت سارے جرائم دیکھیں گے, بہت سارے کرمنل اسی وجہ سے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں. غلط طریقے سے جنسی بھوک مٹانے کے چکر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا کرتے ہیں. ایک عورت کے ساتھ, ایک بچی کے ساتھ کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو جنسی خواہش کو کنٹرول کرنا, اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے. دنیا تو صرف سکھانے پہ لگی ہوئی ہے, جنسی خواہش کو بھڑکانا, لیکن اس کو کنٹرول کرنا یہ کوئی نہیں سکھاتا, یہ صرف روزہ سکھاتا ہے. آپ کی شادی کی عمر ہو چکی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے, لیکن اگر حالات نہیں ہے تو آپ کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ نے کبھی سیکھا نہیں, تربیت نہیں, ٹریننگ نہیں ہے,
تو کسی گناہ میں پڑ جائیں گے آپ. لیکن روزہ سکھاتا ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو کیسے کنٹرول کرے. چنانچہ روزے کی حالت میں ایک آدمی کی تربیت کیا ہوتی ہے کہ تمہاری بیوی ہے، چاہے آج ہی شادی ہوئی ہو اور تمہارے اپنے گھر میں ہے، نئی نویلی دلہن ہے، بن سج کے تیار ہے، لیکن اگلا دن روزے کا ہے تو نہیں، اسے دور رہنا، اس سے کوئی فزیکل تعلق نہیں قائم کر سکتے. آپ سوچیں کہ جس آدمی کی تربیت اس درجہ ہو جائے کہ اپنی نئی نویلی دلہن سے بھی تعلق نہیں بنا سکتا صرف اللہ کے خوف سے، وہ کسی کی عزت لوٹے گا؟ کبھی گناہ کی طرف جائے گا؟ نہیں. تو یہ روزہ تربیت دیتا ہے، جنسی خواہش کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر ڈالے. ومن لم یستطع، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے. بیچ میں ایک جملہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. شادی کرو، شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. شرمگاہ کو کنٹرول مل جاتا ہے شادی کے ذریعے. لیکن اگر شادی نہیں کر سکتے فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھے. روزہ اس کی جنسی طاقت کو کنٹرول میں رکھے گا. تو یہ جو شہوت کا جو فتنہ ہے، اس پہ بھی اگر کنٹرول حاصل کرنا ہے تو روزہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں روزے دار کو بدلہ دوں گا کیونکہ یدع شہوتہ، وہ اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے میری وجہ سے. یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی شہوت پہ وہ کنٹرول رکھتا ہے. تو یہ تقوی کی چھٹی شکل ہے، شہوت پہ کنٹرول. یہ بھی روزہ میں سکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تقوی کی ایک ساتویں شکل ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہمیں جو اچھائیاں دی ہیں، ان کو پہچاننا اور یہ ماننا کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ بھی تقوی ہے. کیونکہ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، تو یاد کرنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے گا. اگر کسی بندے کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا نعمت ہے، تو کیا اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ الٹا تو اللہ سے شکوہ کرے گا کہ ہم کو یہ نہیں دیا، ہم کو یہ نہیں دیا، ہم کو یہ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان نہیں رہا ہے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ بندہ جانتا نہیں کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے. نتیجے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا خوف نہیں، الٹا اللہ سے بزدل ہو جاتا ہے. یہ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں تمہارے پاس ہیں. نعمتوں کو یاد کرنا یہ بھی تقویٰ. اللہ نے قرآن میں کہا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، کہ اے بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دیا ہے اور مجھ سے ڈرو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی تقویٰ. جب آپ نعمتوں کو یاد کریں گے تو خود بخود اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھلا دی. لیکن یہ رمضان کا روزہ آتا تو یاد دلاتا ہے. جیسے پانی کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہم روزانہ صبح شام پانی پیتے ہیں، کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت میں ہم جی رہے ہیں. لیکن رمضان میں جب ایک دن گزارنا ہوتا ہے پیاس میں، اور جب پیاس لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے پاس جس کا ہمیں اندازہ نہیں. پھر آدمی کے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم اور آپ صبح شام کھانا کھاتے ہیں. آپ یاد کریں ہمارے اسلاف کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک وقت کے لیے کھانے کے لیے کبھی کبھی کتنے پریشان ہوتے تھے. ایسے نکل جاتے تھے راستے میں کہ کوئی کھلا دے. خودداری یہ تھی کسی سے مانگ نہیں سکتے تھے. ایسے ایسے حالات گزرے ہمارے اسلاف پہ. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں کا بھکاری بھی صبح شام آسودہ رہتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ فاقے کی دنیا دیکھی ہو. فاقہ مطلب کیا ہے کہ شام کو بغیر کھائے سو جانا. اس لیے ہم سو گئے کیونکہ ہمارے پاس کھانے کا بندوبست نہیں. ہم صبح بغیر کھائے ہوئے رہ گئے کیونکہ ہمارے پاس بندوبست نہیں. ایسی نوبت نہیں آتی ہے. اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. یا تو ہم خود کماتے ہیں یا کوئی ہمارے لیے کر دیتا ہے. لیکن اتنی بڑی نعمت کا ہمیں احساس نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے کہیں پہ. ایک صحابی نکلے، دوسرے نکلے، آپس میں باتیں کرنے لگے. آپ کس لیے نکلے؟ آپ کس لیے نکلے؟ سب نے کہا یار کھانے کا کچھ نہیں ہے، میں ایسے نکلا تھا. تو پھر ایک صحابی نے دعوت کی، سب کو کھانا کھلایا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا.
لیکن آج ہم دیکھیں کتنے مالا مال ہے نعمتوں سے، لیکن نہیں عادت. لیکن روزے کی حالت میں جب بندہ کھانے سے دور رہتا ہے، صبح شام بھوکا رہتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے پاس، ہمیں احساس نہیں تھا، ان نعمتوں کا ہم کو احساس نہیں تھا. تو حقیقت میں اگر آدمی غور کرے تو بہت بڑی نعمتوں میں جیتا. بلکہ میں کہوں گا کہ آج ایک عام انسان پرانے زمانوں کے بادشاہوں کی لائف اسٹائل میں جی رہا ہے. آج ایک عام انسان کی جو لائف اسٹائل ہے نا، وہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھی. فرعون جیسا ظالم جابر شخص، اس کو بھی یہ سہولتیں میسر نہیں تھی. آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں گے، اس زمانے میں اگر ان کو گرمی لگتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ایک کو یہاں کھڑا کرتا تھا بادشاہ، اور ایک کو یہاں پہ، اب بڑا سا پنکھا ڈھک کر پک کر چلاتا تھا، تب اس کو گرمی آتی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا آدمی، معمولی آدمی ہمارے اس سماج کا گھر میں جاتا ہے، ایک بٹن دبایا، پنکھا چالو، مست بیٹھا ہوا ہے. یہ سہولت اس زمانے کے فرعون کو بھی حاصل نہیں تھی. سواری پہ چلنا، اس زمانے کی سواری کیا تھی بھائی؟ ایک بگھی ہے، دو بڑے بڑے چکے ہیں لکڑی کے، آگے گھوڑا بنا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھتا ڈھک کر پکڑ چلتا. آج کا ایک عام آدمی ایک آٹو پہ بیٹھا، سن سے نکل گیا. یہ آٹو اس بادشاہ کی بگھی سے بہتر ہے. آپ سوچیں، یہ وہ لائف اسٹائل ہماری جو اس وقت کے بادشاہوں کو نصیب نہیں تھی. یہ دیکھیں ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمانے کے بادشاہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی فیسلٹیز کبھی مل سکتی ہیں. ہمارا فرش، ہماری دیواریں آپ دیکھیں، لائٹ آپ دیکھیں، پہلے آگ جلا کے دھواں کیا کچھ ہوتا تھا، روشنی ملتی تھی. اب یہ لائٹ جل رہی ہے، دن بدن ترقی ہو رہی. تو حقیقت میں آپ غور کریں گے نا، تو آج کا ایک عام انسان آدمی پرانے زمانے کے بادشاہوں سے بھی بہتر لائف اسٹائل جی رہا ہے، لیکن روتا ہے اللہ نے کچھ دیا نہیں. آپ سوچیں، کل اللہ کھڑا کر دے اس زمانے کے بادشاہ کو اور آپ کو، اور موازنہ کرے کہ بہتر سہولت کس کو ملی ہے، وہ فیل ہے. پھر بھی آدمی کہتا ہمیں کچھ نہیں ملا، شکوہ کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ بھی تقویٰ ہے. تو اصل میں یہ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے. ہم بھول چکے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، پانی کی نعمت کو، کھانے کی نعمت کو، بیوی کی نعمت کو، اور جو طاقت ہے جسم میں کچھ کرنے کی، اس کی نعمتوں کی، ساری نعمتوں کو ہم بھول چکے ہیں. لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو ایک ایک کر کے سب چیزیں یاد آتی ہیں. تو یہ جو تقویٰ ہے اعتراف نعمت کا، یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں چیز، بس 2 چیز اور بچی ہے. تقوی کی جو 8ویں شکل ہے وہ ہے صدقہ خیرات. صدقہ کرنا بھی تقویٰ ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا یہ بھی تقویٰ ہے. اب روزے کی حالت میں تقویٰ کیسے آتا ہے؟ یہ تقویٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ. اصل میں روزے کی حالت میں جب ہم بھوک کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، پیاس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، تو ہمارے اندر انفاق کا دائیا پیدا ہوتا ہے، کسی پہ خرچ کرنے کا. اگر ایک آدمی کا پیٹ زندگی بھر بھرا ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، کبھی بھوکا نہیں سویا، کبھی پیاسا نہیں رہا، کل کو اس کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو کے کوئی بولے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کو پتہ نہیں بھوک کیا ہوتی ہے. کل کو کوئی بولے کہ مجھے پانی پلا دو، اس کو پتہ ہی نہیں پیاس کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ مالدار ہے، اس نے کبھی بھوک برداشت نہیں کی، کبھی پیاس برداشت نہیں کی. لیکن روزہ بڑے سے بڑے مالدار کو بھی مجبور کرتا ہے بھوکا رہے، پیاسا رہے، تاکہ پتہ چلے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ کل رمضان کے بعد بھی، روزے کے بعد بھی کوئی بھوکا پیاسا تیرے دروازے پر آ جائے تو تجھے فیل ہو، تو محسوس کر سکے وہ کس تکلیف میں ہے. حقیقت میں جس نے پیاس کو محسوس کیا، آپ دیکھیں بہت سارے جگہوں پہ دیکھیں، ٹرین میں کہیں پہ بھی ایک آدمی پیاس محسوس کرتا ہے، کوئی بھی ہیلپ کر کے اس کو پانی دے دیتا ہے. یہ وہی دے سکتا ہے جس نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا، جس کو پتہ ہو پیاس کیا ہوتی ہے. لیکن جو بندہ کبھی پیاسا نہیں ہو، کیا سے ایک آدمی تھا بڑا پیاسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان میں ایک آدمی یہ بھی روزے سے سیکھ لیتا ہے کہ ایک بھوکے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاسے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں روزے کے ذریعے وہ سیکھ لیتا ہے تو کل کو اس کے سامنے ایسے مواقع آتے ہیں تو اس کا دل نرم پڑتا ہے اور وہاں صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے. عام دنوں میں تو کرتے ہی تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان، کہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں اور زیادہ لوگوں پر آدمی خرچ کرتا ہے، لوگوں کی دکھ تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کر کسی کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، یہ جو تقویٰ یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے، یہ بھی ہم روزہ سے سیکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نویں چیز، تقوی کی ایک نوی شکل جو ہم سب عام طور سے جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ صرف اسی کو تقویٰ ہی سمجھتے ہیں، وہ ہے زیادہ زیادہ نیکیاں کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو جس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، پرہیزگار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ متقی ہے۔ تو یہ تقوی کی صرف ایک شکل ہے، لیکن یہ تقوی کی یہ شکل بھی ہم کو روزہ سکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقی، یعنی نیکیوں کو گنایا کہ نیکیاں کرنا بھی یہ تقویٰ ہے۔ تو روزہ ہمیں نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے، یعنی نیکیاں انجام دینا یہ بھی روزہ ہم سکھاتا ہے۔ اس لیے ہم روزے کی حالت میں ہوتے تو ہم صرف ایک عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بہت ساری عبادتوں کا پیکج یہ روزہ ہم کو دے رہا ہے۔ اسی لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، کیونکہ پورے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ روزہ ہی کیوں؟ اگر یہ سالانہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں تو آخری عمل روزہ ہی کیوں؟ نماز کیوں نہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں، ذکر و اذکار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ روزہ فی نفسہ ایک عبادت نہیں ہے، یہ بہت ساری عبادتوں کا ایک پیکج ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے صرف روزہ نہیں رکھتا، وہ نماز کی بھی پابندی کر رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کی بھی پابندی کر رہا ہے، وہ اپنے زبان پہ بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے۔ حقیقت میں روزے دار صرف ایک عبادت نہیں کرتا، بہت ساری عبادتوں کو لیے رہتا ہے۔ تو بہت ساری عبادتوں کو اپنانے والا جو تقویٰ، یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ طاعات کو انجام دینا، نیکیوں کو انجام دینا، یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آخری چیز پھر بعد میں ختم کروں گا کہ تقوی کی ایک اور شکل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ ایک روایت ہے جو کچھ لوگ اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ان سے تو میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب، یہ ثابت نہیں ہے، سند اس کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس میں جو مثال دی گئی ہے وہ تقوی کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ قال رجل لابی ہریرہ، ایک شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ قال اخذت طریقا ذا شوک، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں کانٹے ہوں؟ قال نعم، اس نے کہا قال کیف صنعت، پھر تم نے کیا کیا؟ کانٹے دار راستوں سے تمہارا گزر، پرانے زمانے کے جو راستے ہوتے تھے وہاں سے تمہارا گزر ہوا، تم کیسے گزرے؟ کانٹے تھے، جھاڑیاں تھیں، وہاں سے تم نے راستہ کیسے پار کیا؟ تو کہا کہ اذا رأیت الشوک عدلت عنہ او جاوزتہ، کہا کہ جیسے جیسے میں دیکھتا کہ یہاں کاٹا تو اپنے آپ کو بچا لیتا، ادھر کر لیتا ادھر کر لیتا، سے بچتے بچاتے نکل گیا۔ قال ذاک التقوی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تو تقوی ہے کہ تمہارا گزر ایسی جگہوں سے ہو جہاں چاروں طرف گناہ پھیلے ہوئے ہوں اور تم اپنے آپ کو بچاتے نکال لے جاؤ، یہ تقوی ہے۔ ہر لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں یا عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو ہمارا گزارا ہی نہیں، ہماری تیاری نہیں چلے گی، سب تو جھوٹ بول رہے ہیں، سب یہ کر رہے ہیں، سب وہ کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں پیدا ہوئے تھے، پورا سماج کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جھوٹا تھا، لیکن اس سماج میں اللہ کے رسول نے سچ بولنے کا ایسا ریکارڈ قائم کیا، نام تھا محمد، وہ لوگ کہیں گے صادق ہیں۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ ایسے، آس پاس کانٹے ہو تو آپ کانٹوں میں چبھتے نہیں ہو، بچا کے نکال لے رہتے ہو، تو آس پاس گناہ کرنے والے تو ان پہ کیسے لت پت ہوگے؟ کیوں نہیں بچا کے نکل لیں گے اپنے آپ کو؟ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے کہ کوئی گالی گلوچ کرنے پر آئے تو اس سے دور رہو، کوئی مار پیٹ کرنے آئے اس سے دور رہو، جنسی خواہش بیدار ہوتی اس سے دور رہو اپنے آپ کو، حرام کھانا پینا تو دور کی بات ہے، حلال ہے اس سے بھی اپنے کو بچاؤ۔ تو کیسے اللہ کی نافرمانیوں سے
بچنا چاہیے. قدم قدم پر نافرمانیاں آپ کے سامنے آپ کو دعوت دے رہی ہوں، لیکن اس سے کیسے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، یہ روزہ ہمیں بہت اچھی طرح سکھاتا ہے. تو یہ جو تقویٰ ہے، گنہگاروں کے بیچ میں رہ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہوں کے دلدل میں صحیح سلامت نکل جانا، اپنی عزت و آبرو بچا کے، اپنا ایمان اسلام بچا کے، یہ جو تقویٰ ہے یہ بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے. تو یہ تقوی کی 10 شکلیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو حقیقت میں روزہ ہم کو سکھاتا ہے. تو جو قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تقویٰ آ جائے. تقویٰ کیسے آئے گا؟ اس کی 10 شکلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہم روزے سے یہ سارے تقوی کیسے سیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ رمضان گزرے تو ہمارے پاس یہ سارے تقوی کی ساری شکلیں ہمارے پاس ہوں، اور پھر آگے پورے سال ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، وہ تقوی ہمارے پاس ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.